اسرائیل کے خلاف حماس کے جو حملے ہیں انہوں نے ساری دنیا کے اندر ایک نئی بحث بھی چھیڑ دی ہے، بلکہ ایک نیا کرائسس ہے جس کو اب ساری دنیا نے فیس کرنا ہے۔ یہ حملے اتنے امپورٹنٹ اور اتنے خطرناک ہیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں اس ٹائپ کا منظر نظر نہیں آیا، اور اس میں جو 2-4 اسپیکٹس ہیں جن پہ نظر پھیلانے کی ضرورت ہے اور جن کا تجزیہ ہونا ضروری ہے کہ یہ اٹیکس کیوں ہوئے، اتنا سرپرائز فیکٹر کیوں تھا، اور ساتھ ساتھ اس کا جو امپیکٹ ہے اس مڈل ایسٹ کے پورے خطے میں خاص طور پہ، اور مجموعی طور پہ دنیا کے اندر کیا ہونا ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کنفلکٹ جو ہے بہت پرانا ہے، لیکن یہ اب کیا ایک فل فلیج وار کے شکل میں ہمارے سامنے آنے والا ہے یا نہیں، ان کے امکانات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ کچھ ایونٹس جو ہے وہ جو ہمارے سامنے ہیں، جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ مثال کے طور پہ یہ اٹیکس جو ہے جو حماس نے کیے، ان کا سب سے بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ حماس کوئی اتنا بڑا اٹیک جو ہے وہ لانچ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ کنیکٹڈ یہ ہے کہ کیا حماس کی جو کیپیبلٹی ہے، حماس کی جو قوت ہے، وہ اتنی ہے کہ وہ اس ٹائپ کے اٹیکس لانچ کر سکے یا ایسے حملے کر سکے، کیونکہ ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اندر اتنے سارے راکٹس پھینکنا، اور اسرائیلیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 2500 کے آس پاس جو ہے وہ راکٹس تھے، اور اس کے بعد 7 جگہوں سے جو ہے وہ اسرائیل کے اندر گھس جانا، اور اب تک جو اطلاع ہے، جو فگرز آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کے 26 سولجرز جو ہیں وہ ان کی جانیں گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سویلین لاس ہے اس کی فگر 300 بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ جو اسکیل ہے، یہ اسکیل جو ہے وہ تقریباً کوئی آدھے پونے صدی میں ہمیں نظر نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو مڈل ایسٹ وار ہے، مڈل ایسٹ وار میں اسرائیل نے پورے عرب کنٹریز جو ہے ان کو کنٹین کیا۔ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ امریکن کا تھا۔ امریکہ نے کمپلیٹ مدد کی اسرائیلیز کو، جس کی وجہ سے یہ جو مڈل ایسٹ وار میں مسلم کنٹریز نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، یا یہ جو جنگ ہمیں اس علاقے میں نظر آئی تھی، وہ لارجلی اسرائیل کے فیور میں گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل نے آس پڑوس کے ملکوں کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا۔ تو اب اس کے بعد، اس ساری صورتحال کے بعد، اور خاص طور پہ اس کے بعد ہمیں 1972 میں ایک اور اس ٹائپ کا جو ہے وہ سرپرائز اٹیکس اسرائیل کے اوپر نظر آیا تھا، جس کو بھی 50 سال گزر گئے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اتنا کوآرڈینیٹڈ اور اتنا سیکریٹ قسم کا آپریشن جو ہے وہ ہوا، اور اس کے لیے یہ وقت کیوں چنا گیا اس کی بھی امپورٹنس ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا حماس جو ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے۔ اور یہ اگر آپ پورے اٹیکس دیکھیں اور اس کی جو پوری موڈس آپرینڈی ہے اس پہ اگر نظر دیکھیں، اور اس کے بعد جو آپ کو مختلف ریئیکشنز نظر آئے، مثال کے طور پہ حزب اللہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک رد عمل آیا ہے جو ظاہر ہے کہ حماس کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اب نہ صرف حماس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ مجموعی طور پہ اس میں خطے میں یہ 2-4 جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایرانین سپورٹ موجود ہے۔ اگر ایرانین سپورٹ موجود ہے تو یہ سارے جو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں اس کو اس سپورٹ کے پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ 50 سال میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ایسا ملک نہیں ہے جس کو فلسطینی جو ہے وہ جس کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ نتن یاہو اور اس کے جو الائز ہیں
وہ رائٹسٹ قسم کی پارٹیاں ہیں اور کنزرویٹو پارٹیز ہیں، اور انہوں نے جو ووٹ بینک ہے ان کا وہ اس طرح گیدر کیا ہے کہ وہ جنرلی وہاں پہ یہ امپریشن بھی دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عام اسرائیلی جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ تحفظ میں ہے۔ لیکن اس اٹیک نے نتن یاہو کا جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہونے کا جو پرسیپشن ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب اندر سے بہت بڑی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ جی یہ جو پورا کس طرح ہوا کہ بالکل بھی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا جو جس کا سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کو بالکل بھنک نہیں پڑی۔ اب یہ اتنا بڑا اٹیک جس میں 300 جو ہے وہ اسرائیلیوں کی جو ہے وہ جانیں بھی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ 26 فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے جن کو حماس کے فائٹرز نے جو ہے وہ یرغمال بنا دیا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ یرغمال بنانے کا جو عمل ہے یا جو وکٹمز جو ہے وہ ہوتے ہیں وہاں پہ، ان میں سے کافی لوگ جو ہے ان کو کیپٹیوز بنانے کا طریقہ اور اس کے بعد اس کو پرزنرز کا جو ایکسچینج ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب حماس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنا ریزنیبل قسم کا کیپٹیوز کا نمبر ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں جو ان کے لوگ قید ہیں ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا جو فال آؤٹ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو فوری طور پہ رد عمل جو ہے وہ اسرائیل کا ہے، اس میں ابھی تک تقریباً لگ بھگ اتنے ہی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو فگر آہستہ آہستہ پور ہو رہے ہیں، جو میں مختلف جو ہے وہ میڈیا کے آؤٹ لیٹس پہ دیکھ رہا ہوں، وہ بھی تقریباً کوئی 250 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو غازہ اسٹرپ میں جو ہے وہ بمبنگ سے، اسرائیلی بمبنگ سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت تک اس سارے کنفلکٹ میں تقریباً کوئی 600-700 لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو زخمی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ایک بڑا انسانی بحران ہے، اور اگر یہ بحران پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں ہوا تو اس علاقے میں ایک جنگ کا خطرہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور اس علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بڑے پیمانے پہ بڑے عرصے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، خاص طور پہ جو لیڈنگ مسلم کنٹری ہے سعودی عربیہ، اس کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو جائے، کوئی پیس ڈیل ہو جائے، اور اس کے سلسلے میں کافی پروگریس ہمیں نظر آئی ان دنوں میں اور ان مہینوں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہے آیا اس پیس والے پروسیس کو جو ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز کر رہا ہے۔ کیا اب سعودی اور اسرائیل کے بیچ میں امریکہ کی مدد سے جو پیس ٹاک ہو رہے ہیں یا کوئی اگریمنٹ پہ پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں یہ فلسطین کا جو ایشو ہے یہ اس میں ایڈ ہوگا پہلے کی نسبت میں زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ، یا یہ جو ڈیل ہونا ہے یا یہ جو اگریمنٹ ہونا ہے یہ ابھی فی الحال جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا، یا اس میں بڑی دیر لگے گی؟ کیونکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 6-7 اور مسلم کنٹریز ہیں جو بالکل تیار بیٹھے ہیں جن کے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ امیجیٹلی جو سعودی عرب کے کلوز الائز اور عرب کنٹریز ہیں وہ شاید سعودی عرب کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ جو پورا اٹیک ہے اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ یقیناً ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ 2-4 اور چیزیں بھی ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب حزب اللہ بھی جو ہے وہ اس پورے کنفلکٹ میں اسٹیپ ان کر چکی ہے، اس میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ آج کی خبریں یہ ہے کہ جی اسرائیل کے ایک حصے پہ جو ہے وہ حزب اللہ نے بھی جو ہے وہ اٹیک کرنے کا اعلان کیا ہے،
اور اسرائیل نے بھی اس کو ریٹیلیٹ کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے ساری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو دوسرے کنفلکٹس ہیں، خاص طور پہ یوکرین وار کا بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے دنیا کے اندر۔ اس جو حماس اور اسرائیل کا جو اس وقت جو پھڈا ہے، اس میں اس کا کیا امپیکٹ ہونا ہے مجموعی طور پہ دنیا کے اندر، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ایک سچویشن، ایک پرسیپشن بن رہا تھا کہ جی اس علاقے میں اب جو ہے وہ شاید پیس ہو اور سچویشن ڈفرینٹ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی اور ایران کے بیچ میں بھی جو تعلقات ہیں وہ ایک ایسی بہتری کی جگہ پہ پہنچے ہیں جن کے سلسلے میں ہم ماضی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اب میرے خیال میں یہ چیز بہت امپورٹنس پکڑ گئی ہے، بڑی اہمیت پکڑ گئی ہے کہ جی آپ فلسطینیوں کو ایسے پیچھے رکھ کے، ان کو دھکیل کے آپ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ پیس اگریمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر فلسطینیوں کی علیحدہ آزاد ریاست نہیں ہوگی تو یہ بات طے ہے کہ اس علاقے میں اسرائیل کی سیکیورٹی ایک بڑا ایشو رہے گا، دوسرے عرب ملک ہیں ان کی سیکیورٹی ایک بڑا ایشو رہے گا، کیونکہ جب آپ ایشوز کو انسیٹلڈ چھوڑ کے اپنے ایگریمنٹس کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو لاکھوں انسان ہے جن کو اسرائیل نے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ انسرکل کیا ہوا ہے، ان کا گھیرا کیا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی چیزوں کی جو ہے وہ جو موومنٹ ہے وہ 2007 سے بند ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی ایک ریاست میں رہ کے، اپنے ملک کے اندر رہ کے ترقی کرنے کا حق حاصل ہے، جس طرح اسرائیل کے اندر حق حاصل ہے عام اسرائیلی کو، اسی طرح عام فلسطینی کو بھی ترقی کا حق حاصل ہے۔ اگر اس ٹائپ کی سچویشن کنٹینیو رہتی ہے، پرسسٹ رہتی ہے، تو یقیناً انتہا پسند فیکٹرز جو ہے ان کو تقویت ملتی ہے، اور ہم پاکستان کے اندر یا مختلف جگہوں پہ جب انتہا پسندی کو سپورٹ نہیں کرتے، دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے، تو یقیناً دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو جہاں میں عام انسانی جانیں جو ہے وہ ان کا نقصان ہوتا ہو، تو ظاہر ہے اس کو سپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر اس ٹائپ کے کنفلکٹس، اس ٹائپ کے جو تنازعات ہیں آپ اس کو چھوڑیں گے، عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جہنم کی طرح ہوگی تو ریٹیلیشن ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کی زمینوں پہ، جن لوگوں کے گھروں پہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی نئی سیٹلمنٹس بنا رہا ہے کنٹینیوسلی، دنیا جہان میں بڑے پیمانے پہ احتجاج کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ جو ہے وہ فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہے۔ جب لوگوں کی اپنے رائٹس سلب ہوتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے جو ان کی زمین ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں جانے لگتی ہے، تو اس کا رد عمل آتا ہے۔ لیکن یہ جو جنرلی جو میں کہوں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے یہ اس کے بڑے دوررس اثرات ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے کن کن چیزوں پہ اور کہاں کہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اس علاقے میں ایک ڈفرینٹ قسم کا سینیریو ہے جو اس سارے علاقے کے پیس کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے، اور آپ کو آئندہ دنوں میں بہت بڑی چینجز نظر آئیں، اور جو چینجز ہوں گی ہم آپ کو اپنے ولاگ کے تھرو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔